بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب تکبیر المسافر اذا صعد الثنایا وشبہها وتسبیحہ اذا ہبط الأودیۃ ونحوها والنہی عن المبالغۃ برفع الصوت بالتکبیر ونحوہ۔ سفر کرنے والے جب بلندی پر چڑھیں تو اللہ اکبر کہیں، اور جب وادی میں اتریں تو سبحان اللہ کہیں، اور اونچی آواز سے اللہ اکبر وغیرہ کلمات کہنے کی ممانعت۔ امام نووی رحمہ اللہ یہاں سے سفر کا ایک اور ادب بیان فرما رہے ہیں کہ سفر میں بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا چاہیے، اسی طرح جب اتریں تو پھر سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر، اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ پڑھتے تھے۔ صعدنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے باب سامع یسمع سے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ جب بلندی پر چڑھا جائے تو اللہ اکبر کہا جائے، کیونکہ اوپر چڑھتے وقت آدمی کے دل میں اس چیز کی بڑائی آ جائے تو فوراً اس کی نفی کر دے۔ یہ چیز بڑی نہیں بلکہ اللہ کی ذات بڑی ہے۔ اسی طرح سیڑھی پر چڑھتے وقت بھی اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نیچے اترتے وقت سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں بلندی کے بعد پستی آ گئی، یہ پستی بھی بلندی کے مقابلے میں ایک طرح کا عیب ہے، مگر اللہ جل شانہ کی ذات اقدس ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے۔ اس طرح اس وقت میں سبحان اللہ کہہ کر زبان سے بھی اس کا اقرار کیا جائے کہ ہر چیز میں بلندی کے بعد پستی ہے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے جو بلند و بالا ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجیوشہ اذا علوا الثنایا کبروا واذا ہبطوا سبحوا، رواہ ابو داود باسناد صحیح۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لشکر کا معمول یہ تھا کہ جب وہ بلند مقامات پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب نیچے اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ ابو داود نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا۔ ہابتو یہ باب ناصرہ ینصرو سے ہے، اس کا مطلب ہے اترنا۔ تو اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا یہ عمل بتایا گیا کہ جب وہ بلند جگہ پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے کہ ان سب چیزوں کی بلندی کچھ نہیں، اللہ جل شانہ ہی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اسی طرح جب وہ نیچے اترتے تو پھر سبحان اللہ کہتے کہ اے اللہ، ہم تیری تنزیہ و تقدیس بیان کرتے ہیں کہ تیرے اندر بلندی ہی بلندی ہے، باقی سب چیزوں میں بلندی کے ساتھ پستی بھی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ اس طرح سے کرتے، تو اس سے سفر کا ایک یہ ادب بھی معلوم ہوا کہ بلند جگہ پر چڑھتے ہوئے یہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جب کسی نشیبی علاقے میں اتریں تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ وعنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قفل من الحج او العمرة كلما اوفى على سریۃ او فدفد کبر ثلاثا ثم قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، متفق علیہ۔ انہی سے یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب حج یا عمرہ سے واپس تشریف لاتے تو جب بھی کسی پہاڑی یا بلند جگہ پر چڑھتے تو 3 بار اللہ اکبر ارشاد فرماتے، پھر یہ پڑھتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی اور تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم لوٹ کر آنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، سجدہ کرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور کفار کے لشکروں کو اس نے اکیلے ہی شکست دی۔ تو اس میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج یا عمرے سے واپس آتے یعنی سفر میں ہوتے تو جب بھی بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا، لیکن یہاں پہ ہے کہ 3 بار اللہ اکبر کہتے، اور جب نیچے اترتے سو سبحان اللہ کہتے، اور واپسی کے وقت میں بھی یہ دعا پڑھنا جو ہے یہ مسنون ہے، یعنی جب کسی سفر سے واپس آ رہے ہوں تو اس دعا کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہوگا۔ وفی روایت مسلم اذا قفل من الجیوش او السرایا او الحج او العمرہ قوله اوفا ای ارتفع وقوله فدفت هو بفتح الفاءین بینہما دال المہملہ ساکنہ وآخرہ دال اخرى وهو الغلیظ المرتفع من الارض۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے جب بڑے لشکروں یا چھوٹے لشکروں یا حج یا عمرے سے لوٹتے تو مذکورہ دعا پڑھتے۔ اوفا بمعنی بلند جگہ پر چڑھنا، اور فد فد یہ دونوں فا پر زبر کے ساتھ ان کے درمیان میں دال ساکن بمعنی زمین کا سخت بلند حصہ۔ تو جیسا کہ بھی آپ کو بتایا کہ یہ دعا بھی سفر سے واپسی کی مسنون دعا ہے، اور دوسرا وہی معلوم ہوا کہ بلندی پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر اور اترتے ہوئے سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ انی اريد ان اسافر فاوصني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں سفر میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے تقوی کو لازم پکڑو اور ہر چڑھائی پر اللہ اکبر کہو۔ جب وہ آدمی پیٹھ پھیر کر چلا گیا تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ اس کے لیے سفر کی دوری کو لپیٹ دے اور اس پر سفر کو آسان فرما دے۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ شرف کا مطلب ہے بلند مقام، بلند کوئی جگہ، تو اس کی جمع اشراف آتی ہے۔ اس حدیث میں یہ ہے کہ صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں تو آپ مجھے کوئی وصیت کیجئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ مسافر کا سفر کرنے سے پہلے کسی نیک بزرگ کے پاس جا کر دعا اور نصیحت کی درخواست کرنا یہ مستحب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی سفر کا ایک ادب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا علیک بتقوی اللہ، یعنی تقوی کو لازم پکڑو۔ مطلب یہ کہ آدمی سفر اور حضر کے زمانے میں طاعت اور تقوی وغیرہ کا خاص اہتمام کرے۔ حضر میں تو خاص اہتمام ہو جاتا ہے، لیکن سفر میں اس میں غفلت آ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کر کے سفر میں اللہ کی اطاعت اور تقوی کی نصیحت فرمائی کہ سفر میں اس کا اہتمام اور زیادہ ہو، یعنی اس میں کمی نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آپ کے پاس آئے مسافر اور اس کے بعد آپ اس کے لیے کوئی دعا بھی کریں تو یہ بھی سنت ہے۔ وعن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قال
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، پس ہم کسی وادی پر چڑھتے تو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے، ہماری آوازیں بلند ہو جاتی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے اوپر آسانی کرو، اس لیے کہ تم جس کو پکار رہے ہو نہ وہ بہرا ہے ولا غائبا انہو معکم انہو سمیع قریب، اور نہ وہ غائب ہے، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہے، بے شک شان یہ ہے کہ وہ سننے والا اور قریب ہے۔ اربعوا بفتح الباء الموحدہ ای ارفقوا بانفسکم۔ اربعوا با پر زیر بمانا اپنی جانوں کے ساتھ آسانی کرو۔ اس حدیث میں فرمایا کہ جب ہم کسی بلند جگہ پہ جاتے تو ہم اللہ اکبر وغیرہ پڑھتے تو ہماری آوازیں بلند ہو جاتی اور ضرورت سے زائد ہی بلند ہو جاتی ہوں گی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور فرمایا کہ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو بلکہ وقار اور سکون سے معتدل آواز میں کہو۔ تو اس سے امام نووی رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا تھا کہ اللہ اکبر وغیرہ کہتے وقت آوازوں کو درمیانہ رکھیں، یہ ثابت ہوا کہ آوازوں کو بہت زیادہ بلند نہیں کرنا چاہیے۔ انہو معکم انہو سمیع قریب، اللہ تو تمہارے ساتھ ہے اور وہ یقیناً سننے والا اور بہت نزدیک ہے۔ یہی مضمون قرآن کریم کی اس آیت میں بھی موجود ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو میں قریب ہی ہوتا ہوں، بلکہ ایک جگہ تو یہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی ہم تو ان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو اللہ کی تعریف کرنے میں بہت زیادہ بلند آواز نہیں استعمال کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کو سناتے ہیں، تو اللہ تو بہت ہی ہلکی آواز بھی سن لیتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بلندی پر چڑھتے ہوئے یا نچلے نشیبی علاقوں پر آتے ہوئے اللہ اکبر سبحان اللہ وغیرہ کہا جائے گا تو اس میں آوازوں کو درمیانہ رکھا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا جس میں سفر کے آداب بتائے گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔